ليس نسبت به حد محدود ولا نحن موجود ولا جد موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد الصخور ميلانه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله العظيم المنتج الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ ہماری بحث اور ہمارے عشرے کا عنوان لکھا کہ ہم اہل بیت کی حدیثوں کو سمجھیں۔ آج ہم پہلی مجلس میں نے یہ کہا تھا کہ احادیث 3 طرح کی ہیں، ہم اگر ان کو تقسیم کرنا چاہیں تو 3 میجر پارٹ میں انہیں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک کا تعلق جو ہے ہمارے عقائد سے، ہمارے عقیدے سے، اور دوسرے کا تعلق ہمارے اخلاق اور کردار سے، اور تیسری کا تعلق واجب و احکام اور حرام سے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ امام 4 کا خطبہ جو امام نے مسجد جامع اموی میں شام کے دوران کیا۔ آج امام 4 کے ہی ایک جملے کے اوپر، ایک جملہ اور 2 جملہ کو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی شروعات اس سے ہوتی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد بلغ ایمانی اکمل الایمان۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وافضل الیقین۔ دوارے مکارم الاخلاق کو پڑھے گیا امام سجاد کی، تو صلوات کے بعد یہ 2 جملے تمام ارشاد۔ دیکھیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں کہ جب آپ حدیثوں کو سمجھیں گے تو آپ کو پیغام ملے گا جو آج ہماری زندگی میں اور ہر زمانے میں ہماری زندگی میں نورانیت عطا کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی جب عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں ایک تشنج ہے۔ تشنج کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھلبلی ہے، ہر آدمی صحیح راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب کچھ لوگ گلا کاٹ کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے لوٹ مار کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، کچھ لوگ دوسروں کی تباہی کو اپنا کامیابی تصور کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں واقعی ہدایت کتنا بڑا معنی رکھتی ہے۔ واقعی ایک ایسی صورت میں جب ہر طرف اندھیرا ہو اور ایک ایسی کرن، ایک ایسی لائٹ ہو، ایسی روشنی ہو جس پہ آپ آنکھ بند کر کے چل سکتے ہو، واقعی وہ اہمیت کی حامل نہیں، کتنا اس کا امپورٹنٹ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے اطمینان والی بات یہ ہے کہ یہ وہ ہے
جو ہمیں ایسے راستے پہ چلائیں گے جہاں ان کی خواہش نہیں ہے، اللہ کی خواہش ہے۔ دنیا میں کسی بھی راستے پہ آپ چلیں گے نا، آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی یہ کہیں ہمیں مس یوز آگے چل کے نہ کرے۔ نعرہ جہاد کا ہوگا لیکن مقصد دولت جمع کرنا ہوگا، نعرہ جہاد کا ہوگا مقصد جو ہے حکومت کرنا ہوگا، نعرہ جہاد کا ہوگا لیکن اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو اب کیا ہے؟ اسی طرح آزادی نام ہوگا اور اس آزادی کے آڑ میں ہر فساد ہوگا۔ نام ہوگا علم کا لیکن علم کا دور دور سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ ایسے زمانے میں جب آپ کو دعوت دی جائے اور کہا جائے آؤ ایسے راستے کو چنتے ہیں جس میں یقین کامل ہو کہ یہ تمہیں نوری کی طرف لے جائے، یہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، یہ تمہیں ہدایتی کی طرف لے جائے، کچھ بھی ہو جائے گا وہ کبھی بھی تمہیں سیدھے راستے سے اترنے نہیں دیں گے، تو وہاں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ یہ جملہ جو میں نے آج میں چاہتا ہوں اس کے بعد بات کروں، یہ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو دعا کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہماری زندگی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقین جانے آج کبھی آپ اس بات کو سوچیے گا، ہمارے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارے اندر یہ اعتماد نہیں ہے، ہمارے اندر ایک بھروسہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں ہم سے یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول میں کروں گا۔ اللہ کے رسول سے اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندے جب تم سے یہ پوچھ رہے ہیں میں دور ہوں یا نزدیک ہوں، اگر دور ہوں تو زور سے پکارو، اگر نزدیک ہو تو دھیرے دھیرے پکارو۔ تو اللہ نے جواب میں کہا اے میرے حبیب کہہ دو تم جس طرح بھی چاہو پکارو، میں تمہاری بات کو سننے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ واقعہ سوچیے بھائی یہ جو اتنا بڑا اللہ نے شرف ہمیں عطا کیا کہ جو بھی انسان چاہے جو بات کہنا چاہے بڑے آرام سے کہہ دے، ہے نا؟ اچھا یہ اطمینان سے کہہ دے۔ دیکھیے اللہ کی شان دوسروں سے الگ یہ ہے، اگر آپ کسی کو اپنے راز کی بات کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ڈر آپ کو ہمیشہ ستاتا رہے گا کہ کہیں یہ موقع پا کر میرے راز کو برملا نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اچھا اس طرح کی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں تو باقاعدہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو آج امام رضا علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان معجزات میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اچھا انسان کی مینٹالٹی بھی اسے پتہ چلتی ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا لکھا ہوا ایک آدمی نے جا کر شکایت کی اور زور زور کہہ رہا ہے، امام کا روزہ پکڑ کے زری پکڑ کے امام رضا علیہ السلام سے کہہ رہا ہے میرے آقا 20 تومان چوری ہو گیا، لاؤ نکالو۔ اچھا اب بار بار اچھا ایرانیوں کی آپ خصوصیت دیکھ لو، ایک بار ذریعے انہوں نے پکڑ لیا تو گھنٹہ گزر جائے گا آپ کو موقع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ عراق میں یہ بہت اچھا ہے کہ وہ فاسٹ آئے زیارت کیا جو دعا کیا اور چلے گئے۔ آپ 4 کروڑ آدمی اگر زیارت کر رہے ہو کربلا میں، واقعی میں سوچتا ہوں آپ اگر لائن میں ہو نا صبح تک تو آپ کو ضرور چھپنے کا موقع ملے، لیکن ایران میں ہو 10 دن کھڑے رہو گے نہیں ملے گا چھپنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی جو ہے ایک بار پکڑ لیا تو چھوڑنے والے نہیں ہے اور گھنٹہ تو کرے گا۔ تو اب ایک آدمی کھڑا ہوا ہے وہ چالی پکڑ کر کہہ رہا ہے میرے مولا 20 تومان دو، میرے مولا 20 تومان دو، میرا چوری ہو گیا، مجھے تو یہاں سے لیے بغیر جانا نہیں ہے۔ اتنے میں دوسرا آدمی آیا، اس سے کہا آقا میرا 100 چوری ہو گیا، لا 100 میرے دو۔ اب ایک 20 کہہ رہا ہے ایک 100 کہہ رہا ہے، اب دونوں کی آواز جب بلند ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کی آواز سن لی،
یہ 20 مانگ رہا ہے، میں 100 مانگ رہا ہوں. تو 100 والا سوچا کہ اگر میں امام اس کی طرف دیکھنے لگے تو 100 میرا چلا جائے گا، تو ایک کام کرتا ہوں 20 میں نکال کے دے دو، تم جاؤ، میں امام سے اپنا 120 لے لوں گا. ایسا کیا اس نے بھائی اپنی آواز مت کرو، پریشانی کیا، تم بول رہے ہو میرے بارے میں پیار ہے، میں امام سے مانگ رہا ہوں، تم سے تو نہیں مانگ رہا ہوں. کیا بھائی 20 تم مان لو اور مانا وغیرہ سے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا اگر امام تمہاری طرف متوجہ ہو گئے تو میرے 80 روپے 100 روپے چلے جائیں. اچھا وہ اب دیکھیے انسان کی معرفت ہے یہ، آج وہ نہیں جانتا ہے امام ہمارا وہ ہے جو کائنات میں پتا گرتا ہے تو اس کو جانتا ہے. تو یہ بھی استعمال سمجھمان نہیں جانے گا. ہاں لیکن ہماری فکر جو ہے، ہماری مینٹالٹی ایسی ہی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکمل الایمان، ہم یہ کہتے ہیں سلوات امام سجاد پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ سلوات نہیں پڑھ رہے ہیں. دیکھو سلوات عجب چیز ہے. آپ واقعی سوچو کہ خدا بند عالم نے درود پڑھا ہے پیغمبر اور آل پیغمبر پر، اور ایک معصوم امام اپنی دعا کی شروعات کرتا ہے سلوات سے. اس کا مطلب سلوات میں تو کچھ عجب چیز ہوگی نا جو ہی کر رہا ہے. تو ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ بھائی، اور یہی وجہ کو جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھو کہ جملہ کہا گیا کہ امام فرماتے تھے کہ دیکھو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حمد و ثنا کرو، پہلے پھر درود پڑھو، پھر دعا کرو، اپنی جو مانگنا ہو مانگو، پھر درود پڑھو اور چلے جاؤ. پوچھا کیوں؟ کہا درود ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتا ہی ہے، قبول کرتا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر امام نے کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے بہت بڑا کریم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے والی دعا قبول کر لے اور بیچ والی چھوڑ دے. تو ہم جو طریقہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ درود شروع آخر میں پڑھو، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ بیچ والی بھی دعا تمہاری قبول ہو جائے. اب اس کے بعد والا جملہ میں نے یہ جملہ کہا گیا تھا. اب آپ جملہ دیکھیے، اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ میرے ایمان کو پہنچا دے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے، میرے پاس جو ایمان ہے، آپ کے پاس جو ایمان ہے، آیا میں اس کو کمال تک پہنچا سکتا ہوں یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے ایمان کو پہنچا دے، اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ کے اندر طاقت نہیں. اگر امام کہہ رہا ہے، اگرچہ امام ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہے، امام کا ایمان تو ایمان نہیں، وہ کل ایمان ہے. ٹھیک ہے، وہ ایمان کی بات ہی کل ایمان ہے. اور جو امیر المومنین ہو اس کے ایمان کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں. اس نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہیں چاہیے ایمان تو دعا کرو. کیسا ایمان چاہیے؟ اکمل الایمان. اب جب آتا ہے اکمل الایمان کیا ہے، دیکھو یہ بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکمل الایمان کیا ہے، تو ایک امام کاظم علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں میں. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. اچھا یہ جملہ امام کاظم علیہ السلام کا ہے کہ دنیا کے علم کو سمیٹ دیا جائے تو 4 چیزوں میں آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مجھے پوری دنیا کے علم کو اگر چھوٹا کرنا ہے، آج کتنا علم ہے دنیا میں؟ آج اتنا علم ہے کہ خود امام نے فرمایا ہے، یہ بھی امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تم دنیا میں جس دنیا میں رہتے ہو وہ بہت بڑی ہے، تم وہ چیز لے لو جو تمہارے فائدے مند ہو. تم سب لینے کی کوشش نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا تمہارے اندر طاقت. ہاں اچھا ایک راستہ یہ بھی بتا، اگر سب لینے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر اس سے متصل ہو جاؤ جو سارے علم کا مالک ہے. ایک طریقہ یہ انہوں نے بتایا کہ اگر تمہیں زیادہ علم چاہیے تو اپنے آپ کو امام سے اتنا قریب کر دو کہ ہر علم کے تم مالک بن جاؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اب جو یہ 7واں امام کا یہ ہے کہ بھائی ایمان سمیٹ کے سمجھ جاتا ہے 4 چیزوں. علم سمیٹ کے اگر بیان کیا جائے تو 4 چیزوں میں ہوتا ہے. تو کیا چیز ہے؟
کہتے ہیں یہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم جانو کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے یہ جانو۔ دوسری چیز جو جانو ما صنع بک، تمہیں اللہ نے کن چیزوں سے بنایا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا علم کا پہلا اسٹیپ یہ ہے، اور واقعی کبھی غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ یہ سوچیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیا اللہ کس نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ میں کن چیزوں سے بنایا گیا ہوں، میرے اندر کیا کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، کون سی چیز مجھے میرے خدا سے، میرے دین سے مجھے باہر نکالنا۔ جب ہم کہتے ہیں یہ چاروں چیز میں سارا علم انہی چار چیز کا ہے۔ ایک یہ کہ تم جانو کہ اللہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارے اندر کیا کیا خصوصیت اس نے رکھی ہے، تیسری چیز وہ تم سے چاہتا کیا ہے، اور چوتھی چیز کون سی چیز تمہیں دنیا سے باہر، یعنی اس کے دین سے باہر نکالی۔ آپ جتنا غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا واقعی علم انہی چاروں چیزوں میں سمجھ جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کا ایک دیا ہوا علم ہے۔ آج ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی فطرت، ہماری فطرت میں اپنی معرفت رکھ دی، ہماری معرفت فطری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے آپ سے کہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خوب کتابیں پڑھو تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ نہیں، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے یہ نہیں کہا اس نے خوب کتابیں پڑھو تاکہ میری معرفت حاصل کرو۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی جملہ قرآن نے کہا ہے، اپنے دل کو پاکیزہ رکھو، جو اللہ نے معرفت دی ہے وہ باہر آ جائے گی۔ دیکھو کتنا سمپل واقع، یہ اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ کام کرنا دنیا میں اپنے دل کو گندا نہ ہونے دو۔ اچھا، یہاں جب بات آتی ہے تو ایک بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی نے، اور حدیث بھی امام کے رہے کی، کسی نے لقمان سے پوچھا اتنے پاک کردار اور اتنے ادب اور اخلاق والے کیسے بن گئے؟ تو بہت اچھا جملہ کہا میں کیا کرتا ہوں، جب روڈ پہ چلتا ہوں نا تو جو چیز دیکھتا ہوں مجھے ناپسند آتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، خود بخود ادب میرے اندر آتا ہے۔ اس سے سمپل ہو سکتا تھا۔ آج آپ دیکھو بہت واقعی بہت ایک دم بڑا، یعنی بہت نیچرل بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آپ باہر جاؤ، کوئی گندا ہے، کیا کرتا؟ آپ کی طبیعت اچھی لگتی، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ گندا ہے، ہر آدمی جو ہے یہ گندا ہے، تو آپ خود بخود آپ کو میسج مل گیا کہ مجھے گندگی سے دور رہنا ہے۔ ایک آدمی لڑائی گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی بھی آدمی گالی گلوچ کو اچھا نہیں لگتا، سیدھا راستہ آپ کو گالی گلوچ چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، آپ کو کتنا برا لگے گا، آپ کو پتا چلے گا مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ کو چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بھی اس سے کسی طرح جملہ فرمایا، کہا دیکھو جب بھی تم باہر جاؤ، جب بھی تم باہر جاؤ اور دیکھو کسی کو ایک ایسی بات کرتے ہوئے جو ناپسند ہے، تم چھوڑ دو، بااخلاق خود بخود بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں برا بھی لگتا ہے، لیکن دوسرا کرتا ہے تو برا لگتا ہے، خود کرتے ہیں تو کچھ برا نہیں لگتا۔ یہ بہت عجیب بات ہے یار۔ دوسرا جھوٹ بولے تو ہمیں بہت برا لگے گا، خود جھوٹ بولے کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گندگی باہر دیکھیں گے بہت غصہ آئے گا، خود گندا کر رہے ہیں، کوئی برا نہیں۔ ہر ہندوستان کی سب سے بڑی پریشانی یہی گندگی ہے۔ آپ دیکھو کیوں؟ اچھا اگر میں گندا نہیں ہوں تو مجھے گندگی اچھی نہیں لگے گی، لیکن ہو کیا رہا ہے، میں گندا نہ صحیح لیکن ارد گرد سب چیز کو گندا کروں گا، تو بھائی کیسے آپ صاف صفائی والے آدمی ہو؟ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو پہلا جملہ ہے امام کا کہ تم جانو کہ اللہ کون ہے،
تو بہت نیچرل اللہ نے ہم سب کو عطا کر دی ہے. حتیٰ پیغمبر کے بارے میں پوچھا ہے کہ پیغمبر جا رہے تھے, ایک بڑھیا کو دیکھا, بولا اے بڑھیا تجھے کیسے پتا چلا اللہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, تجھ کو بھائی کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا پیغمبر میرے پاس ایک سمپل دلیل ہے. کہ کیا سمپل دلیل ہے؟ کیا سمپل دلیل یہ ہے کہ میں چرخہ چلا رہی ہوں, وہ چل رہا ہے, دیکھو دھاگا بن رہا ہے, چرخہ روکوں گی دھاگا بننا بند ہو جائے گا. تو میں نے اسی چرخے سے اندازہ کر لیا کہ جب یہ چرخہ میرے لیے چلائے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کس کے چلائے بغیر چل سکتی. یہ اس میں کوئی لاجک, فلسفی اور بڑی بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر آدمی کے اللہ نے دل میں رکھا. اب یہاں سے دوسری بات ہے, میں دوسرے مرحلے پہ آ جاؤں گا, تھوڑا جلدی جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس پوری بحث آج کر لینا مجھے, کل ایک دوسری بحث اس سلسلے میں کرنا. اب دوسرے مرحلے پر کس چیز سے ما صنعتک, اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا, کیا کیا چیزیں میرے اندر رکھی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور چلے جاؤں آگے. حدیث میں ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے 4 آنکھیں دی. کتنی آنکھیں دی؟ 4. ارے بھائی یہ حدیث میں 4 آنکھیں, ہمارے پاس تو 2 ہی ہے. کہا نہیں, 2 آنکھیں نہیں ہے, 4 آنکھیں. تو کہتے 2 آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں, 2 آنکھیں کہاں ہیں؟ اب وہ حدیث کہتی ہے 2 آنکھیں اللہ نے تیرے دل میں لگائی, لیکن اس کی شرط یہ ہے وہ آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ آنکھیں بند رہیں گی. جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو وہ آنکھ کھلے گی. اس کا مطلب کیا, اندھا ہو جاؤں میں اس آنکھوں کو کھولنے کے لیے؟ نہیں, وہ نہیں کہنا چاہتے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان آنکھوں سے دیکھنا ایک خواہش ہے. ٹھیک ہے, آج کسی بھی آدمی کو دیکھو, واقعی ہر انسان میں یہ بات پائی جاتی ہے. وہ کیا پائی جاتی ہے؟ کوئی آدمی بچپن سے دیکھتا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں, اب مجھے نور نہیں چاہیے آنکھوں کا. کوئی آدمی آپ کو مل سکتا ہے. جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ہمارے پاس روایت ہے کہ سب سے پہلے اس کا کان ایکٹیو ہوتا ہے, پھر اس کی آنکھیں. سب سے پہلے کان اسی لیے آیا ہے کہ پہلے اذان اور اقامت اس کے کان میں کہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری آنکھیں ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ بچہ اس وقت سے لے کر آج قبر تک, جب تک مر نہیں جاتا ہے, دیکھتا رہتا ہے. لیکن کہو کہ ہم کتنا 60 سال سے دیکھ رہے ہو, آپ تو بس کرو. تو کوئی کہے گا بس ہے, ہر آدمی کہے گا نہیں یار وہ دیکھ رہا, خواہش ہماری پوری نہیں ہوتی. یہاں آ کر قرآن نے پکڑ دیا. قرآن نے یہی پہ آ کر روکا, کہا دیکھو آنکھیں تو میں نے دیا ہے, دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے اتنا دیکھو جتنا میں دکھانا چاہتا ہوں. وہ دیکھو جو میں دکھانا چاہتا ہوں. اگر تم نے یہ کام کیا تو میں وہ آنکھیں کھول دوں گا جو تمہاری بند ہے. تو آپ اندر والی چیز بھی دیکھ سکو گے. یہ بہت سارے لوگوں کو آج کنفیوژن ہے کہ بھئی میرے پاس جو اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بتائی وہ کیوں نہیں دیکھ پاتا ہوں میں. مثال کے طور پر آج میں صرف قبر میں جھانک نہیں دیکھ سکتا ہوں قبر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جھانکا جا سکتا ہے. ہاں, حتیٰ قرآن نے سورہ تکاثر میں ایک عجب جملہ کہا ہے کہ تم اسی دنیا سے جنت اور جہنم میں جھانک سکتے ہو. اسی دنیا میں رہ کے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. تو کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ اب وہاں پر اس نے کہا, قرآن نے کہا دیکھو اس کو دیکھنے کے لیے وہ شرط کیا ہے, جتنا اللہ دکھانا چاہتا اتنا دیکھو. نتیجے میں اللہ کیا کرے گا, اندر کی چیزیں تمہیں دکھا دے گا. اب اسی مثال لاتا ہوں اور پھر ہم اس دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں. آج جو ہے سیٹلائٹ والے دنیا بھر کی تصویریں کیا کرتے ہیں, وہ فضا میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائے نا. آپ دیکھو کتنے چینل انڈیا میں کام کر رہے ہیں, شاید 1000-2000. ٹھیک ہے, آج ویسے بھی آپ نے تو جتنا پیسہ دو گے اتنا چینل دیکھو, یہ آ گیا منوبر. تو سیٹلائٹ نے فضاؤں کو بھر دیا ہے کس سے, تصویروں سے. لیکن کون دیکھ سکتا ہے؟ ٹی وی لگائیے اور اینٹینا لگائیے,
اور ٹی وی سے اس کا کنیکشن دیجیے. جب یہ کنیکشن ٹی وی سے لگے گا اور یہ ٹی وی ریسیور طاقتور ہوگا تو جا کر وہ تصویر دکھا دے گا, ہے نا. تو تصویر تو ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے, کیوں؟ کہ اس لیے کہ ٹی وی کا کنیکشن اور سیٹلائٹ پکڑنے والی چیزوں میں گیپ ہے نا. اگر وہ گیپ کو دور کر دیا جائے ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم بھی, میں نے ہر تصویر تمہاری دنیا میں رکھ دی ہے, تم نے اپنے دل کا کنیکشن مجھ سے توڑ دیا ہے. جس کی بنا پر وہ تصویر تم دیکھتے ہو, جس دن تم نے اپنے آپ کے اپنے دل کو اس سے کنیکٹ کر لیا مجھ سے, ہر تصویر دکھا دی. اب ایک آپ کے لیے مثال لاؤں, واقعی حیرانی ہے آج. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں دیکھتے, آج بے شمار ہمارے پاس واقعات اور ایسی دلیلیں جس سے انسان جھانک کر دیکھتا ہے. ٹھیک, ایک بہت دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بن جائیے تو یہ کام کر سکتے, نہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک جملہ کہوں تو بہت اچھا ہے, آپ ریئل انسان بننا ہے. ٹھیک ہے, دھوکے باز نہ بننا. اچھا آج آپ ایک دھوکہ باز اپنے آپ کو, آج بڑی مشکل ہے کہ ہم سب اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے, دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے, ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے. جب اپنے آپ کو دھوکہ دینا سیکھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کنیکشن ختم ہوتا ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کر دوں, حقیقت میں میرا وہ کنیکشن ٹوٹ جائے. ٹھیک, مثال میں دیتا ہوں. دیکھیے تاریخ میں عجب جملہ, ایک بچہ, ایک ماں باپ کا اکیلا بچہ, باپ مر گیا, ماں خالی اکیلی ماں. چلیے یہ واقعہ چھوڑتا ہوں, ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ تھوڑا اور طاقتور ہے. آج ہمارے پاس اماموں کی, جو ہمارے پاس امام ہیں 14 معصومین ہیں, جس امام سے چاہیں آپ جو چیز مانگنا دے سکتا ہے, وہ نہیں دے سکتا. شرط کیا ہے؟ اچھا دعاؤں کا ایک واقعی کمال یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ چاہے دعاؤں کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ بہت محنت 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 محنت, خالی دل سے نکلے وہاں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, یہی تو چاہیے نا. اچھا اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرو گے, کہا دل سے دعا کرو گے تو قبول کرو. ٹھیک ہے, ایک آدمی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میرے آقا میرے آقا میں ایک دعا لے کر آیا ہوں, آج جمعہ بھی ہے, تو ابھی ہم اور آپ جاتے ہیں جب, تو آپ یقین جانیں ہم میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ میکسیمم دعا ہماری دنیا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. میرے آقا میرے بچے پڑھ لکھ لے جائیں, میرے آقا میرے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, میرے آقا میرے بچوں کا گھر بس جائے, میرے آقا اچھے میرے بچے سیٹلمنٹ ہو جائیں. جنرلی دعا ہم سب کی یہی ہے, ہم سب کی دعا ہے. ٹھیک ہے, اس آدمی کا وجن تھوڑا کچھ اور تھا. اس نے جا کر امام رضا سے کہا اے میرے آقا مجھے بڑا قلق ہے اس بات کا کہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے, جماعت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اے میرے آقا جماعت پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے, اور اے میرے آقا مجھے قلق یہ ہے کہ آپ کا بیٹا تو کہیں نہ کہیں نماز پڑھتا ہی ہوگا, امام زمانہ تو کہیں نہ کہیں نماز پڑھتے ہی ہوں گے. اے میرے آقا کتنا اچھا ہو جائے کہ میں جماعت ان کے پیچھے پڑھوں. دیکھو کتنی بڑی بات ہے نا کہ اے میرے آقا مجھے کچھ نہ دو, یہ خالی میرے نظروں کے سامنے اس وقت پردہ ہٹا دو جب نماز کے وقت آئے, تاکہ تمہارا بیٹا جہاں ہو وہاں پہنچ جاؤ اور نماز پڑھ کے آ جاؤ. امام رضا قبول کر, اس کی دعا قبول ہو. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی اتنا طاقتور ہو جائے کہ اب امام زمانہ صاحب جہاں نماز پڑھیں گے یہ وہاں پہنچے گا, نماز بھی پڑھے گا اور آ جائے گا. ٹھیک, اس نے مانگ لیا امام سے, امام نے اس کو دے دیا. راز کیسے کھلا ذرا دیکھو, ایک عجب راز تاریخ نے
لکھا یہ واقعہ آذربائیجان کا ہے. ایران کے ایک اسٹیٹ جو ہے آذربائیجان، وہاں ترکی بولی جاتی ہے، زبان ترکی ان کی بولی جاتی ہے. آج وہاں مشہور ہے ترکوں کا عقیدہ بہت اچھا ہے. پورے ایران میں پوچھو ترک جو ہے عقیدے کے لحاظ سے بہت اچھے، ٹھیک ہے، عمل کے لحاظ سے تو اچھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک الگ پہلے سے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے بہت اچھے. وہاں سے ایک قافلہ آیا زیارت کے لیے امام رضا کی، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ آیا تب آپ تو سے یہ ہے کہ بھائی زیارت بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے اور چلے جائیں گے. زیارت کرنے آیا اور بزنس کرنے ہو، بزنس میں پیسے ڈوب گئے، اور جس ہوٹل میں تھے آپ تو واپس گئے، نہ ہوٹل میں پیسہ دینے کے لیے نہ رہنے کا ہے اور جانے کا بھی کچھ نہیں. اس نے سوچا میں کیا کروں؟ تو کہا ہم اپنے امام کو کہتے ہیں السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، اے میرے آقا تم تو بادشاہ اور شہنشاہ ہو عرب اور عجم سب کے. گیا کہا میرے آقا میں پیسے آپ سے لینے نہیں آیا ہوں، بس میری یہ پریشانی ہوٹل کا پیسہ دینا ہے اور مجھے اپنے گھر تک جانا ہے، تو میں بس اتنا دے دو تاکہ گھر تک پہنچ جاؤں، اور آپ جو کہو گے میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا. اور اس نے بہت دل سے دعا کی. جیسے ہی وہ دعا کر کے گیا ہوٹل میں، امام رضا خواب میں آئے، کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہارا انتظام کر دیا ہے، صبح اٹھو مسجد گوہر شاد جاؤ. آپ جانتے ہیں مسجد گوہر شاد اسی حرم میں ہے، وہاں جاؤ، وہاں کھڑے رہو، ہمارا آدمی آئے گا تمہیں پیسہ بھی دے گا اور تمہارا کام بھی کرے گا. جاؤ. یہ آدمی کہتا آپ جب امام نے کہہ دیا تو فوراً ہوٹل سے نکلے، نماز پڑھا کے حرم میں، اور وہاں مسجد کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. کہتے ایک آدمی میرے شہر کا آیا میرے پاس، دیکھا وہ میری طرف آ رہا ہے، مجھے اتنا غصہ اس کو دیکھ کے آیا کہ میں امام کی بات بھول گیا کہ جو میرا آدمی آئے گا تمہیں پیسے دے گا اور تمہارا مسئلہ حل کر دے. کہتے اس کو دیکھا فوراً وہاں سے منہ موڑا اور سیدھے ہوٹل پہنچ گیا. اس سے میں چلا گیا. اب جو موقع تو نکل گیا، آج کا جب ہم نے مسجد گوہر شاد کے سامنے جاؤ، میرا آدمی آئے گا تمہیں پیسے دے گا، اور اب وہ آدمی آیا بھی لیکن یہ تو مجھ سے ملال ہو گئے اور روانہ ہو گئے. دوسرے دن پھر سیم اسی طرح کا امام نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہارا انتظام کر دیا، مسجد گوہر شاد جاؤ، نماز کے بعد کھڑے رہو، وہاں جو آدمی آئے گا پہلا آدمی آئے گا اور تمہیں پیسے دے گا اور تم چلے جاؤ. آیا دوسرے دن بھی سیم ویسے ہی واقعہ دیکھتا ہے، آگے کھڑا ہوا، دیکھا وہ آدمی آ رہا ہے جو اسی کے گاؤں کا ہے. دیکھ کر اور غصہ آیا کہ جو یہ روز میرے جو ہے آپ ہمارے بھائی جو لگائے بھائی روز ہمارے لیے جو ہے ممبئی ایران باجی مار رہا ہے، معاملہ خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسرے دن سیم وہی امام نے کہا بھائی کیا بات ہے، روز میرا آدمی تمہارے پاس آتا ہے اور تم بھاگتے ہو وہاں سے. اس سے کہا میں نے کہا آقا وہ جو آدمی آتا ہے جانتے ہو آپ؟ کہا میں نہیں جانتا، تم جانتے ہو. دیکھو ذرا مینٹالٹی واقعی نا، آپ دیکھو میری اور آپ کی مینٹالٹی ایسی ہی ہے نا، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ہمارا امام وہ تو دل کو جانتا ہے نا. تو اب بولا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو. تو تیسرے دن گیا، پھر وہی آدمی آیا. اب یہ جب جانے لگا تو اس نے کہا کب تک بھاگتے رہو گے آپ، مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو کیوں میری شکل کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا تم میرے شہر کے رہنے والے ہو نا، میرے گھر کے سامنے مسجد، تمہارے گھر کے سامنے مسجد ہے نا، ایک دن نماز پڑھنے نہیں آتی. میں یہ کیسے مان لوں کہ میں نمازی امام کی نگاہوں میں اتنا بلند ہو گیا؟ ایک دن بھی تم نہیں آئے اور ایک دن بھی نہیں پڑھتے ہو تم. تو اس نے کہا کہ بھائی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں؟ میں تمہارے سامنے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہی کہہ سکتے ہو نا، لیکن میں تم سے بہتر نماز پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا خدا کی قسم تم نے آ کے یہاں پیسہ مانگا ہے اور میں نے یہاں آ کر امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز مانگی. آج
دعا مانگے ہو. ہر نماز پر مجھے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا جاتا ہے. امام کس ملک میں ہے مجھے وہاں پہنچایا جاتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں واپس آتا ہوں. اب تو بتاؤ, اب تو یہ آدمی کی بھائی ہمارے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے. ارے تم کہا اگر اتنا بڑا نہ ہوتا امام پیسہ لے کر مجھے تمہارے پاس بھیجتے کہ اس کی پریشانی حل کرو. دیکھو میں آیا ہوں تمہارا پیسے لے. کہا کیا کیا پیسہ؟ کہا امام نے بتایا کہ اس کے ہوٹل کا پیسہ دینا ہے, اس کو بزنس میں کچھ لاس ہوا ہے, اور امام نے ایک بات اور کہی ہے کچھ تحفے میں خریداری کروا دینا ہے, اس کو گھر جانا ہے وہ بھی اس کو دے دینا. اور چوتھی بات کہی ہے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر گھر تک پہنچا دینا. واقعی امام اتنا مہربان ہوتا ہے. آپ کبھی سوچو اے اللہ آج ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس طرح موجود ہے, لیکن ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پیسے لو اور جاؤ خریداری کرو. یہ پیسے ہوٹل کے, یہ پیسے خریداری کے, یہ پیسے قرض دو, اور کل صبح اسی جگہ آ جانا, میں تمہیں پہنچا دوں گا. ٹھیک, بہت اچھا کام. اب تو ان کا دماغ صحیح ہو گیا تھا, اب جلدی سے گئے, وہ سب نپٹایا اور دوسرے صبح وہاں کے کھڑے رہے. کہا آؤ ایک زیارت کرتے ہیں, اور امام زیارت کیا. کہا 2 قدم میرے ساتھ چلو, لیکن آنکھیں بند کر. کہتے 2 قدم. زیارت پڑھنے کے بعد کہا آنکھیں بند کرو. 2 قدم جیسے ہی چلے گا مجھے ایسا لگا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. کہا آنکھیں کھولنا نہیں, آنکھیں بند کرو. کہا 2 یا 5 منٹ کے بعد کہا آنکھیں کھولو. کہا آنکھیں کھولا میں نے. کہا اپنے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ سکتے ہو. دیکھو اب اس وقت دیکھو. اس نے دیکھا میرا گھر. کہا ہاں دیکھو تمہارے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اپنی بیٹی کو بھی دیکھ سکتے ہو. تمہاری اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ تم مجھے لا کر 5 منٹ میں میرے گھر پہ یہ دکھا سکتے ہو. کہ دیکھو یہ میرا کمال نہیں ہے, میں نے اپنے آپ کو اپنے امام سے جوڑ دیا. اس امام نے مجھے اتنا باکمال بنا. کیوں؟ میں نے اپنی خواہش کو مار دیا, اپنے امام کی خواہش کو. نتیجہ میں میری آنکھیں امام نے کھولی. آج یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کھانا پینا بند کرو, رہنا بند کرو, بچوں کے ساتھ نہ رہو, فیملی کے ساتھ نہ رہو, ان کے ساتھ احسان نہ کرو. نہیں, کہتا ہے کہ دیکھو اکمل ایمان تک پہنچنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. ٹھیک, وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھروسہ کرنا نہیں سیکھتے. اچھا کیسے بھروسہ نہیں کرنا سیکھتے؟ دیکھو ایک عجب بات ہے امام جعفر کی, میں کہتا ہوں ملک ابن عبد الرحمن, یہ جو ہے مروان ابن عبد الملک جب حج کرنے کے لیے گیا تو آپ دیکھو جب بادشاہ کوئی جاتا ہے تو بادشاہ جب گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوں گے. اب اللہ کا گھر ہے, آج بھی ایسا ہے. آپ آزما کے دیکھ لو, اگر میں طواف کر رہا ہوں, آپ طواف کر رہا ہو, ایک بار شور ہو اللہ, تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ ہے ہمارے پاس فطرت ہے. آج اسی روڈ پہ کوئی وہ بڑا آدمی جا رہے ہیں, ہارن بجنے لگے, ہم کیا کریں گے؟ اپنا کام چھوڑ کے کیا کریں؟ میں نے تو ایسی حرکت دیکھی تو میں نے سوچا یہ اللہ ہماری فکر کتنی مست ہو گئی ہے. ایک بار ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, کسی جگہ جا رہے تھے, دیکھا ایک جو ہے فلمی دنیا کا آدمی استارا گیا, مومن دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے. ارے میں نے سوچا کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب ہم تو دیکھ کے تعجب ہو رہے ہیں کہ کیا ہے یہ, کیا چیز کر رہا ہے. بعد میں بتائیے جب آئے تو میں کیا کر رہے تھے؟ بولے اس کی دستخط لے رہے تھے. میں نے کہا اس پست ترین انسان کی دستخط لینے کے لیے دوڑ رہے ہو, جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کی دستخط کے لیے کیوں نہیں دوڑے ہو؟ بدبخت, تمہاری سوچ کہاں تک گر گئی ہے؟ تمہارے پاس دنیا کی طاقتور ترین ذات موجود ہے, تم ظاہری چمک دمک کے لیے بھاگ رہے. تم اس سے 1000 گنا بہتر ہو, 1,00,000 گنا تمہاری ویلو ہے.
اور تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کو تمہارے پیچھے آنا چاہیے، تمہیں اس کے پیچھے نہیں جانا. لیکن وہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب دیکھو جب مروان ابن عبد الملک آیا طواف کرنے کے لیے تو سارے لوگ اللہ کا طواف چھوڑ کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا امام بھی ہے ادھر، امام اپنے چند صحابیوں کے ساتھ طواف. اب دیکھو یہ بہت نیچرل ہے کہ انسان جو ہے فوراً اٹینشن میں آتا ہے کہ پورے طواف کرنے والے سب دیکھ رہے ہو اور چند آدمی خالی طواف کر رہے ہو، یہ لوگ کون ہے جو ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جواب دیا کہ علی ابن الحسین. اس کو بہت غصہ آیا، تاریخ نے اس کو بہت غصہ آیا، اور اتنا ہی غصہ آیا کہ اس نے اپنے کہا کہ طواف کر چکے تو تم میرے پاس بلاؤ. ٹھیک ہے، امام طواف کر چکے تو کہا آپ کو فلاں یاد کر رہے ہیں، ٹھیک چلو اصحاب کے ساتھ. تو جب امام گئے تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، آپ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے تھے؟ امام نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں تو کیا ہے؟ تو نہیں آپ سمجھا نہیں، میں تو جو ہے اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنی دنیا میں سے آپ کو کچھ دے دوں گا، میں آپ کو کچھ دے دوں گا. تو ہم نے کہا کیا مثلاً کیا تو ہمیں دے دے گا؟ تو ہمیں کیا دے گا؟ کہا آپ کے دامن کو موتیوں سے بھر سکتا ہوں. امام نے کہا تمہارے پاس جو موتی ہے نا وہ ادھر ادھر سے چرائے ہوئے ہیں، اور جو میرے پاس اللہ نے رکھا ہے وہ 1000 گنا تیرے سے طاقتور ہے. اب یہ تو کہہ دیا لوگوں کے سامنے. جب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا تو سے اچھا آپ کیوں اس لیے کہتے ہیں نہیں ابھی تم کو ہم دکھائے دیتے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے. امام نے ابا پھیلائی اسی کے سامنے، ابا پھیلائی اور رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ ہماری عظمت کو اس کو دکھا دے، اس کو موتی کا بہت شوق ہے تو موتی دکھا دے. جیسے ہی ہاتھ امام نے کیا نیچے موتی سے آبا بھر گئے. امام نے کہا تیری پوری سلطنت میں ایک موتی اس طرح کا ہے، ایک موتی. اب تو پورے اللہ کے گھر میں رسوا ہو گئے. دوسرا نہیں، خدا کی قسم نہیں. کہا دیکھ اس کے بعد موسیٰ جب اللہ کہا وہ ہمارے لیے ہے، وہ جملہ ہمارے لیے. امام نے ہاتھوں اٹھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے علی ابن الحسین کو دنیا کی خواہش نہیں، اس کو واپس دے، مجھے نہیں چاہیے، ایک موتی بھی نہیں چاہیے، دیکھ اے اللہ تیری بندگی میں مجھے موتی. چلے گئے امام چلے گئے. لیکن آج میرے اور آپ کی فکر میں یہی ہے، اگر میرے پاس طاقت آ جائے اور کہوں اللہ موتی دے دے تو میں کہوں گا کہ ہمارا ایک نظر علی نہیں بھر دے، کئی نظر علی بھر دے موتیوں سے، میرا دل نہیں بھرے گا. لیکن امام کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اللہ میرا دل تجھ سے کنیکٹ ہے، جب تجھ سے کنیکٹ ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. یہی تو پیغام ہے، یہی واقعہ ہے. امام حسین نے پیغام دیا، سارے یزید جمع کر رہا ہے، امام کیا کر رہے ہیں؟ الگ کر رہے ہیں. آج ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے نا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ کہ امام کا ہے، آپ فرق بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام کی طرح تھوڑی ہم ہو سکتے ہیں. صحیح بات ہے، ہم نہیں ہو سکتے، وہ سچ بات ہے. لیکن اماموں نے جو سیرت پیش کی ہے وہ سیرت کیا ہے؟ اب ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عام آدمی کا ہے اور اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم ایسا بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. ذوالقرنین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے 2 نبیوں کو حکومت دی ہے جو بہت طاقتور حکومت دی. ایک جناب سلیمان کو، دوسرے جناب ذوالقرنین کو. ٹھیک ہے، لاؤ لشکر لے کر. ان کو گھومنے کا بڑا شوق تھا، جناب ذوالقرنین کو بڑا گھومنے کا شوق تھا. آج اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جناب ذوالقرنین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کئی سال تک سفر خالی کیوں شوق ہے گھومنے کا، دیکھنے کا. ایک بار لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے دیکھا ایک عابد پتلا دھندلا سا نماز پڑھنے میں مشغول ہے اور ان کے لاؤ لشکر کو دیکھ کے وہ
ہلا بھی نہیں، اللہ اکبر کے نماز پڑھنے میں۔ اب ایسی بات ہے جس کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، انبیاء کے لیے کہنا چاہیے ٹھیک نہیں ہو، لیکن بہرحال طاقت تو انسان کے اندر غرور پیدا ہی کر دیتی کہ بھائی کیا وہ چاہے کہ ہماری شان و شوکت کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جناب ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی میرے پوری فوج کو روکا جائے، مجھے اس لڑکے سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قافلہ رک گیا، اب انتظار ہوا کہ بھائی یہ نماز سے فارغ ہو گیا، اس لڑکے کو بلایا، پوچھا تجھے میرا لاؤ لشکر اور حشمت اور طاقت نہیں دکھائی دی؟ تو اس نے کہا ذوالقرنین میں تم سے بڑے طاقتور خدا کی بارگاہ میں تھا، تو تمہاری شان و شوکت کیوں میں دیکھوں؟ جب میرا خدا تم سے بڑی طاقت کا مالک ہے تو تمہاری طرف میں کیوں جھانکوں؟ اسی لیے میں نے تمہاری طرف نہیں دیکھا، اور میں جانتا ہوں اگر میں تمہاری طرف دیکھنے لگتا تو اللہ میری خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ کی واقعی یہ عجب ہے شان، یہ نقطہ اور یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ اللہ کے بھروسے رہیں گے اللہ آپ کو کسی کے اوپر نہیں چھوڑے گا، اور اگر آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیا اور لوگوں پہ شروع کر دیا تو آپ جان لیجیے ہر آدمی کی ٹھوکر کھائے گی۔ اور یہ آپ کو قانون مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا کہ اس نے جناب ذوالقرنین نے کہا ایک کام کرو، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم سے مشورہ کروں گا، تمہاری خواہش بھی کچھ پوری کروں گا، تمہیں کچھ کام پہ لگا دوں گا۔ تو اسے کہا میرے پاس 4 شرط ہے، میں تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، 4 شرطیں ہیں میری۔ جناب ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں بتاؤ کون سی شرط ہے تمہاری جو 4 شرطیں میرے سامنے رکھ رہے ہو؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے ایسی نعمت دینا جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت مجھے ملے جو کبھی ختم نہ ہو، ایک شرط، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی جوانی ملے نا جو جہاں بڑھاپا نہ ہو، ایسی جوانی دے دو جہاں بڑھاپا نہ ہو۔ تیسری ایسی صحت تو جب بیماری نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی صحت دو جس میں کوئی بیماری نہ ہو، اور پھر ایسی زندگی دو جس میں کوئی موت نہ ہو۔ کرنے نے سنا کہا میرے پاس ایک دینے کی طاقت نہیں ہے، ان 4 چیزوں میں سے میں تجھے ایک نہیں دے سکتا۔ کہا ذوالقرنین جب آپ ایک نہیں دے سکتے ہو تو میں اس خدا کو کیوں چھوڑ دیں جو سب دے سکتا ہے؟ آپ واقعی سوچے، لیکن آج یہ سب ہم سنتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، سب جانتے بھی ہیں، ایسا نہیں آپ نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہے یہ دل جو ہے گندا ہو گیا، اس کو پالش کی ضرورت ہے۔ پالش جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ان چیزوں کی عظمت ہماری نظروں میں سمجھ نہیں آئے، اور اس پالش کرنے کا آپ کبھی دیکھو واقعی مجلسوں کا ایک صدقہ کیا ہے، کبھی انسان آتا ہے اور رونے سے اس کے گناہ جب دھل جاتے ہیں تو اس کا دل اچھائی کی طرف جانے لگتا ہے کہ میں اچھا کام کروں گا، میں یہ کام کروں۔ ایسے وقت کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور انسان کو شروع کر دینا چاہیے۔ یہ وقت ہے جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ آسانی سے شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اگر مجھے امام چہارم کے اس جملے پہ عمل کرنا، اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ مجھے جو ہے میری ایمان کو مکمل ایمان تک پہنچا دے، تو کرنا کیا ہے؟ پہلے یہ تو جانو مجھے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ تو ایک میرے اندر رکھا ہے یہ بدن جس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اور دوسری رکھا ہے میری روح جس کو مجھے طاقت بننا ہے۔ آج ایک امام کا جملہ کہہ کے آ جاتا ہوں مسائل کی طرف۔ امام نے عجب جملہ چھٹے امام نے فرمایا ہے، انسان تمہارے سے طاقتور کوئی مخلوق اللہ نے زمین پر نہیں پیدا کی، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جو ہے جو تمہارے اوپر ایک جو ہے کھول چڑھایا گیا ہے اس کھول سے باہر نکلو، اس کھول سے باہر نکلو تو اتنے طاقتور ہو کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن وہ کھول سے نکلنا باہر، میں نے کہا وہ کام کیا ہے؟ آپ دل کو پالش کرنا ہو، جب دل کو پالش کریں گے ہماری وہ طاقت باہر نکلے۔ آپ کبھی سوچو ان کے پاس کتنی طاقت تھی جو اماموں کے صحابی تھے،
آپ بھی سمیت عمار کو لے لو، آج امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کو دیکھ لو جو امام سے قریب آتے ہیں. سوچو آپ واقعی 17 دن کا بیاہ واحد عیسائی تھا لیکن امام سے جڑ گیا تو اس کے پاس کتنی طاقت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اے میرے آقا میں جان قربان ہوں آپ کے اوپر، اس سے مجھے وہ کامیابی ملے گی. واقعی تھوڑے دن کے اندر کتنا اچھا جا جاتا ہے انسان کے اندر. آج ہمارے پاس ایسی مثال ہے. آپ سوچو پوری زندگی اور نے کہاں کام کیا، ایک لمحے میں امام نے اس کو کہاں سے پہنچا. مرحوم تنکابانی نے لکھا ایک جگہ کہ دنیا میں حر پہلے کیسے تھے، بعد میں امام حسین نے اتنا بنا دیا کہ بعض جو ہے واقعات میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو دنیا چاہیے تو حر کے روضے پہ جا کر کہو تمہیں دنیا کی دولت دنیا بھر کی مل جائے گی. اچھا بھائی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اپنے آپ کے امام سے جوڑ دینا اور امام کا کام ہے میں اللہ تک پہنچا دینا. یہ کام کیا فلسفہ، اور یہی وہ چیز ہے آپ جو دیکھو کربلا میں سے. یہ حسینی کے زمانے میں چاہتا 2 چھوٹے سے واقعہ ذکر کروں. آج بیوی سکینہ کے بارے میں بہت ساری ہمارے پاس روایتیں پائی جاتی ہیں اور طرح طرح کے معجزات بھی پائے جاتے ہیں بیوی کہ جو آج ان کے روزے سے ہوئے لوگوں کو دعا کر کے نظر مار کے بہت سارے معجزات ہیں. وہ نہیں پتا چلا لیکن ایک انسان اہل بیت سے جوڑے تو کیا نہیں حاصل کر سکتا ہے، وہ مسئلہ ہے. لیکن ہم جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے کبھی اور سنجیدہ کوشش نہیں کرتے. مرنا واقع کسی نے کہا میں نے منت مانا تھا کہ بیوی کو روزے میں بندہ چڑھاؤں گا، تو میں نے سوچا کہ بندہ کس کو دوں. خدا کی قسم کھائی یہ سوچ رہے تھے ایک بار ایک چھوٹی سی بچی آئی کا شیخ لا مجھے وہ بندہ دے. میں حیران رہ گیا کہ ابھی میں دل میں کہہ رہا ہوں اے بیوی یہ بندہ میں کس کو دوں. ایک 4 سال کی بچی چلتی ہوئی آئی، اے شیخ لا بندہ مجھے دے. میرے روکے بیوی تمہیں اتنی طاقت اللہ نے دی کہ میں نے جلدی سے نکال کے دیا. اس نے اے شیخ شکریہ تمہارا قبول. کتنا واقعہ آسان ہے. اسی بیوی کے اوپر کیا ظلم اٹھائے گئے تھے. 2 واقعے چھوٹے سے نقل کرتا ہوں اور مجلس تمام. آپ سوچیں کتنی معصومیت کی بات تھی. اہل بیت کو جس جیل میں رکھا گیا تھا اس میں چھت بھی نہیں تھی اور بیٹھنے کے لیے کوئی فرش بھی نہیں تھی. آپ واقعی سوچیں اہل بیت کے اوپر وہ ستم ہوئے. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے جن کے صدقے میں جنت کو پیدا کیا گیا ہو، جن کے لیے فرش بچھائے گئے ہو زمین پر، جن کے لیے آسمان سے کپڑے آتے ہوں، انہیں قید کر کے جب لے جائے گا تو ایسے زندان میں رکھا گیا جہاں نہ دھوپ سے کوئی چیز روکتی تھی اور نہ شبنم سے کوئی چیز بچاتی تھی. اب واقعی جملہ عجب ہے. شام ہوتی تھی، تاریخ میں جب جملہ لکھا بعض مقادل کہتے ہیں کہ بیوی ماں کے قریب جاتی تھی، کہتی جب ماں ذرا اوپر دیکھو. اب جب جناب رباب اوپر دیکھتی تھی کہ جب ماں یہ پرندے شام ہوتے ہیں کہاں چلے جا رہے ہیں، اے ابا یہ کہاں جا رہے ہیں. تو بیوی کہتی تھی بیٹا یہ پرندے جو شام ہوتی ہے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. پلٹ کے شیطانی کہتی تھی ابا ہم مدینے کب جائیں گے، اے ابا ہم اپنے گھر کب جائیں گے. ارباب اعضاء اور جب ماں کو جانا نصیب بھی ہوا، تاریخ کہتی ہے ہماریاں تیار ہوئی اور جب رباب ہماریوں میں نہ ملی تو ایک بار شہزادی نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں کو جاؤ زندان شام سے لاؤ. اے بیٹا جاؤ، مجھے پتا ہے وہ ننھی سی قبر پر لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہوگی. امام گئے کیا دیکھا، رباب قبر سے لپٹی ہوئی. یہ کہہ رہی بیٹا ارے تم پوچھتی تھی ہم گھر کب جائیں گے. آؤ سکینہ اٹھو، اے سکینہ اٹھو، ہم گھر جا رہے ہیں. ایک بار امام آگے بڑھے، قائم مت چلے ہم مدینے جائیں گے. یہ سننا تھا. جب جملہ کہا کہ بیٹا مدینے جا کر میں کیا کروں گی. اے میرے لال ارے ایک بیٹا تھا کربلا میں چھوڑ کر آئی ہوں، ایک بیٹی ہے جو زندان شام میں چھوڑ رہی. بیٹا مدینہ جا کر کیا کروں گی. کہے ابا آپ کو ہمارے ساتھ مدینہ جانا ہو. لوگ
کا